الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف 50 رطلا فهو فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه. قال ومن اشترى ثمنا في زق فرد الظرف وهو 10 أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو 5 أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا. وإن اعتبر اختلافا في الثمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. فرمایا اگر کسی نے روغن زیتون اس شرط پر خریدا کہ اس کو مشتری کے برتن کے ساتھ وزن کریں، پھر بائع اور سیلر ہر برتن کی جگہ مشتری و خریدار سے 50 رطل کم کرتا رہے تو بیع کی یہ صورت فاسد ہے. اور اگر اس شرط پر خریدا کہ مشتری سے برتن کے وزن کے برابر کم کرتا رہے تو بیع کی یہ صورت جائز ہے، اس لیے کہ شرط اول کا عقد تقاضا نہیں کرتا ہے اور شرط ثانی کا عقد تقاضا کرتا ہے. فرمایا اور جس نے روغن جو ایک کپے میں ہے خریدا، پھر کپا واپس کیا اور وہ 10 رطل ہے، پس بائع نے کہا کہ کپا اس کے علاوہ ہیں اور وہ 5 رطل تھا، تو مشتری و خریدار کا قول قبول ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ اختلاف قبضہ کیے ہوئے کپے میں ہے تو قابض کا قول معتبر ہوگا، قابض ضامن ہو یا امین ہو. اور اگر یہ اختلاف روغن کی مقدار میں ہے تو یہ در حقیقت ثمن میں اختلاف ہے، پس مشتری کا قول معتبر ہوگا کیونکہ مشتری زیادتی کا منکر ہے. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا. آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے روغن زیتون اس شرط پر خریدا کہ بائع مشتری کے برتن میں بھر بھر کر اس کو وزن کرے اور پھر ہر برتن کی جگہ ایک مقدار معین مثلا 50 رطل کم کرتا رہے تو بیع کی یہ صورت فاسد ہے. مثلا کسی نے 1000 رطل روغن زیتون خریدا
اور مشتری نے بائع کو ایک برتن دیا جس میں روغن زیتون بھر کر وزن کیا تو روغن اور برتن دونوں کا وزن 100 رطل ہوا۔ مشتری نے کہا کہ اس برتن کا وزن 50 رطل کے حساب سے کم کر دیا جائے، حالانکہ برتن کا صحیح وزن معلوم نہیں ہے۔ گویا مشتری نے کہا کہ یہ برتن 20 بار بھر کر دے دو تاکہ ہر برتن کا وزن 50 رطل کم کر کے 1000 رطل روغن زیتون رہ جائے۔ تو عقد کی یہ صورت فاسد ہے، کیونکہ یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، اور شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو مفسد بیع ہوتی ہے۔ اور یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برتن کا وزن 50 رطل سے کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 50 رطل سے زائد ہو۔ پس مقدار معین کی شرط لگانا مقتضی عقد کے خلاف ہے، اور مقتضی عقد کے خلاف شرط لگانے سے عقد فاسد ہوتا ہے، اس لیے صورت میں عقد فاسد ہوگا۔ اور اگر روغن زیتون اس شرط کے ساتھ خریدا کہ برتن کا جس قدر وزن ہو اس حساب سے کم کر دیا جائے تو چونکہ یہ شرط مقتضی عقد کے موافق ہے، اس لیے بیع کی یہ صورت جائز ہوگی۔ دوسرا مسئلہ وَمَنِ اشْتَرَى ثَمَنًا فِي زِقٍّ، اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کپے میں گھی خریدا اور اس پر قبضہ کر لیا، پھر مشتری نے کپا خالی کر کے واپس کیا۔ اس خالی کپے کا وزن 10 رطل ہوا۔ بائع نے کہا کہ جس کپے میں گھی تھا وہ اس کے علاوہ ہے، اس کا وزن 5 رطل تھا۔ غرض یہ کہ مشتری نے جو کپا واپس کیا اس کا وزن 10 رطل ہے، اور بائع اور سیلر کہتا ہے کہ جس کپے میں ہم نے آپ کو گھی دیا تھا اس کا وزن 5 رطل تھا۔ تو اس صورت میں مشتری کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا، بشرطے کہ بائع کے پاس بینہ یعنی 2 گواہ موجود نہ ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا اختلاف یا تو کپے کے تعین میں ہوگا یا گھی کی مقدار میں ہوگا۔ اگر یہ اختلاف کپے کی تعین میں ہے تو مشتری کا قول اس لیے معتبر ہوگا کہ مشتری قابض ہیں، اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ قابض خواہ ضامن ہو جیسے غاصب، خواہ امین ہو جیسے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی۔ اور اگر اختلاف گھی کی مقدار میں ہے تو در حقیقت یہ اختلاف ثمن میں ہے، یعنی بائع 5 رطل زائد گھی کے ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے، بائع 5 رطل زائد گھی کے ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مشتری اس زیادتی کا منکر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کا قول یعنی مدعا علیہ کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، اس لیے مشتری کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.